ہم نے یہ دیکھا کہ میرے علاوہ کوئی اور نام محمد پہ اپنے انگوٹھے کو نہیں چوما اور نہ آنکھوں سے لگایا۔ اب یہ چیز فرض اور واجب نہیں ہے، انگوٹھے چومنا نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے نبی نے بڑی بشارت سنائی۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي، آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اپنا خلیل بناتا تو میں جانثار اپنے ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بنا لیتا۔ اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بنا لیتا۔ یہ حدیث میرے آقا نے فرمایا۔ اس کے بعد جو کیفیت ہوئی، ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال اذان دے رہے تھے اور میرے آقا جلوہ گر تھے، صحابہ سامنے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر افور شوق میں محبت میں اپنے انگوٹھے کو چوما اور آنکھوں سے مس کر لیا۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھا تو آقا نے منع نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا کا دریائے علم جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی میرے آقا نے فرمایا اے میرے جانے سارو سنو، جیسے کہ آج میرے خلیل نے کیا ہے، یعنی پہلے خلیل بنایا نہیں تھا میرے آقا نے، لیکن حضرت ابو بکر جیسے اپنے انگوٹھے کو چھوم کے اپنی آنکھوں سے مس کر لیا، میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل بھی بنا لیا اور امت کے لیے بشارت بھی سنا دی۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے جانے سارو سنو، جیسے میرے خلیل نے آج کیا ہے، یعنی انگوٹھے کو چھوم کے آنکھوں سے مس کیا ہے، قیامت تک کوئی بھی میرا امتی اگر ایسا کرتا رہے گا تو سنو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے میدان میں سارے لوگ مجھے تلاشیں گے اور جس نے انگوٹھے کو چھوم کے آنکھوں سے مس کیا ہے میں اسے تلاشوں گا، میں اسے تلاشوں گا، اور تلاشوں گا ہی نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا وَقَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اسے تلاش کر کے میں جنت میں داخل کر دوں گا، اسے ارے بولو بھائی اتنا بھی نہیں جانتے، اسے تلاش کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور میرے یارو چاچا ادھر دیکھو، اپنی اہمیت سمجھو، اپنی اہمیت سمجھو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے امت حبیب کو لوگوں کے لیے نکالا، یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان ساری امتوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کی امت کو نکالا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اپنے حبیب کی امت کو درمیانی امت بنایا ہے،
سب سے بہتر امت عطا کیا، سب سے بہتر۔ اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے امت کے بارے میں، ہمارے اور تمہارے بارے میں اللہ اپنی عزت نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ لیا، اور وعدہ میں کیا لیا؟ میرے آقا نے فرمایا ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی تدخلها وعلی الامم حتی تدخلها امت۔ میرے آقا فرماتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب سنو، سارے نبیوں پر جنت اس وقت تک حرام ہو گئی کہ جب کہ میرے حبیب تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور سارے نبیوں کی امت پر اللہ نے جنت کو اس وقت تک حرام کر دیا جب تک کہ میرے حبیب میں تمہاری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اپنی اہمیت سمجھو۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، جیسے کہ ہمارے والد صاحب قبلہ نے گزارش کی تھی کہ یہ ایک منت کے طور پر اس مجلس کا انعقاد ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں چونکہ موضوع میں بدل رہا ہوں، مجمع وقت زیادہ، ورنہ میں قاری صاحب نے کل ہم کو فون کیا، ہم نے اس طریقے سے تیاری بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم 2 گھنٹہ ہو رہا، اب آدھا گھنٹے کے اوپر جب میں جاتا ہوں نا تب پریشان ہوتا ہے میرا، تب لے میں آتا ہوں، ماحول یہ اسی لیے کیا گیا۔ میں بتاؤں کہ اولیاء کرام سے محبت کرنے سے کیا ملتا ہے، اور اولیاء سے مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ ذرا سرسری طور پر اس کو بھی سنیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عمران کی بی بی حنا ایک دن اپنے آنگن کے صحن میں بیٹھی تھی، ان کے آنگن میں ایک جھاڑ لگا تھا، ایک درخت لگا تھا، ایک پیڑ لگا تھا۔ حضرت حنا جو حضرت مریم کی ماں ہیں، اپنے آنگن میں دوپہر کے وقت بیٹھی تھی، درخت کے اوپر ان کی نظر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا لا کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، اس کا بچہ منہ پھیلاتا ہے۔ چڑیا جو ماں ہے بڑے پیار سے، بڑے الفت سے، بڑے محبت کے نظر سے دانا لا کر کے اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ حضرت حنا کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بڑھاپے کا عالم تھا، جب اس چڑیے کی محبت یعنی اپنے بچے کے ساتھ ماں کی محبت دیکھی تو حضرت حنا کا دل بھر آیا، عرض کرنے لگی اے بارے ہم نے یہ دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کے ساتھ کیسے محبت کرتی ہے، اے بارے اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں تیرے گھر کے لیے مسجد اقصی کے لیے اسے وقف کروں گی۔ یہ حضرت حنا نے کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر، بچہ دے۔ کچھ بولو بھائی، ایک سیٹ صاحب بولو، ایک سیٹ صاحب، ایک ہاں منہ کھولو تو ہم بھی کھولیں گے، ایک بچہ دے۔ اے مولا جب اسے چڑیے کی محبت حضرت حنا نے دیکھا کہ چڑیا جو ماں ہے اپنے بچے کے ساتھ نہایت شفقت انداز میں، محبتانہ انداز میں، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہاں سے دانا چپ چپ کے لاتی ہے اور اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، تو حضرت حنا نے سوچا کہ الہی اتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے، تو ان کا دل بھی آیا، عرض کرنے لگی اے بارے الہ اگر تم مجھے ایک بچہ دے دے تو میں اس بچے کو تیرے گھر کے لیے، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ مسجد